عثمان ڈار صاحب احتجاج آپ کو پورا حق ملنا چاہیے اور کسی کو نہ عمران کو پکڑنا چاہیے نہ آپ کو. میں ایز اے میٹر آف پرنسپل اس کا حامی ہوں کہ اس میں فری ہینڈ ملنا چاہیے, لیکن فری ہینڈ کا مطلب سڑکوں کی بندش بھی نہیں ہوتا اور پولیس والوں کو یا کسی اور کو مارنا بھی نہیں ہوتا اور کسی پبلک آفس کے اوپر کسی بلڈنگ کے اوپر قبضہ بھی نہیں ہوتا. یہ اس کے اوپر آپ کو ایشور کرنا پڑے گا. دیکھیں ملک صاحب, آپ نے بڑا سادہ سوال کیا عابد شیر علی سے کہ کل عمران خان اسلام آباد آ رہا ہے اور آپ لوگوں کی کام پہ کیوں ٹانگ رہی ہیں. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس امپورٹڈ حکومت کی پاکستانیوں اس سے زیادہ بزدلی اور اس سے زیادہ نالائکی کیا ہوگی کہ ابھی عمران خان نکلا ہی نہیں ہے اور پورے ملک میں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. ملک صاحب آپ کا پنجاب لاک ڈاؤن میں ہے, اٹک کا پل کنٹینرز مٹی ریت رکھ کے بند کر دیا گیا ہے, اسی طرح موٹر وے کو لاک کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا اور پنجاب بارڈر بالکل سیل ہے اس وقت. فیصل آباد کنٹینر رکھ دیے ہیں, لاہور راوی پہ کنٹینر رکھ دیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے جو بھی ان کے ایڈوائزرز ہیں ایسے نالائق ایڈوائزرز ہیں کہ پورا ملک لاک کر دیا. آپ اکانومی کو ملک صاحب سمجھتے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ فیصل آباد اگر 4 دن بند ہو جائے تو معیشت کی مزید تباہی ہوگی. معیشت کی مزید تباہی ہوگی ملک صاحب. اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب کو سیل کر دیتے ہیں, ہم تو جانے والے نہیں ہیں. یہ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ کل عمران خان آئے گا, کنٹینرز مٹی ریت, اور میں دیکھ رہا تھا مختلف قسم کی انہوں نے چیزیں لگا رکھی اور عمران خان واپس چلا جائے گا. میرے بھائی آپ لوگ 10 دن لگا, 10 دن نہیں جانے والے. ہم کشمیر ایوینیو جو ہم نے دیا ہے کشمیر ہائی وے کا, ملک صاحب ہم وہاں پہنچیں گے, چاہے 2 دن لگیں, چاہے 4 دن لگیں, چاہے 6 دن لگیں, چاہے 8-10, ہم نے وہاں پہنچنا ہے. اور آپ بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح پاکستان لاک ڈاؤن میں رہے گا, جی ٹی روڈ لاک ڈاؤن میں رہے گی, تو کتنا بڑا معاشی بحران اس ملک میں آنے والا ہے. بے روزگاری تو آگے ہی سر چڑھ کے بوری, آپ دیکھ ہی رہے ہیں. اور عابد شیر علی کو میں آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے آج دعوت دے رہا ہوں, یہ ذرا ختم ہو جائے یہ آزادی مارچ جو ہم لے کے آ رہے ہیں حقیقی, تو پھر میں بیٹھ کے ان کی پرفارمنس اور اپنی پرفارمنس پہ بات کروں گا. 6 ہفتے میں جو ملک صاحب انہوں نے تباہی کی ہے معیشت کی, 22 روپے ڈالر بڑھا دیا ہے, ڈبل سینچری کر گیا. اچھا آپ میں جب بھی آتا تھا ملک صاحب 1.5% انٹرسٹ ریٹ بڑھایا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ چھتوں کو ہاتھ لگاتے تھے جب پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں انٹرسٹ ریٹ بڑھتا تھا. اس میرے بھائی کو بتائیں کہ کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے معیشت کے ساتھ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے. تو بھائی اس کو بتاؤ میرے بھائی کو, تازہ لندن سے آیا نا.